السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الہند اسلامی ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ارطغرل غازی میں دکھائے جانے والے برقع خان کے متعلق کہ برقع خان کون تھے، کس خاندان سے ان کا تعلق تھا، تاریخ اسلام میں ان کے کیا واقعات ہیں اور کیا ان کے کارنامے ہیں۔ ناظرین اکرام، چنگیز خان کے بیٹے جوچی خان کے بیٹے ہیں برقع خان، یعنی چنگیز خان کے پوتے ہیں اور ہلاکو خان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ چنگیز خان اور اس کی اولاد، بالخصوص اس کا پوتا ہلاکو خان نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے ظلم کا ماحول گرم کیا تھا۔ ہلاکو خان نے پورے بغداد کو خون میں نہلا دیا، وہاں خلافت کو ختم کر دی، مسلمانوں کے اندر خوف کا ماحول تھا، یہاں تک کہ وہ جس بستی میں بھی جاتے نیست و نابود کر دیتے اور وہاں مسلمانوں کو قتل کر کے ان کو وہاں پر برباد کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے جب بغداد کو انہوں نے ختم کر دیا تو ہلاکو خان ترکی کی طرف روانہ ہونا چاہتا تھا، کیونکہ ترکی میں سلجوقی سلطنت تھی، سلطان علاء الدین اور ان کے اولاد میں وہ سلطنت وہاں پر جاری تھی اور وہ وہاں آ کر بھی ترکی کو برباد کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن ناظرین اکرام، ارطغرل غازی میں برقع خان کو دکھائے جانے کا مقصد یہی ہے کہ برقع خان جو چنگیز خان کے پوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام سے ان کو مشرف کیا، یعنی وہ دین میں داخل ہو گئے اور ارطغرل غازی نے ان سے ملاقات کی۔ اتنا ہی نہیں ناظرین اکرام، صرف برقع خان دین میں داخل ہوئے بلکہ برقع خان کے ساتھ جتنی بڑی فوج تھی وہ بھی مشرف و اسلام ہو گئی۔ ارطغرل غازی برقع خان سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور برقع خان نے جو مصر میں سلطان رکن الدین بیبر سلطان تھے وہاں کے، ان کو اطلاع دی اور ان سے کہا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہوں اور اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا۔ تو سلطان رکن الدین بیبرس نے ان کی اس پیشکش کو بخوشی قبول کیا۔ ائمہ حرمین شریفین کو برقع خان کے لیے دعاؤں کا حکم لکھ بھیجا۔ تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا گیا کہ جمعہ کے خطبے میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برقع خان کے لیے بھی دعا کی جائے۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح ارطغرل غازی، برقع خان جو چنگیز خان کے پوتے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس، ان تینوں نے مل کر ہلاکو خان کے لشکر و لاوا کے خلاف، جو بہت بڑا لشکر تھا ہلاکو خان کا، اس کو برباد کر دیا اور یہ بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح نصیب فرمائی۔ اس طرح منگول سلطنت، ہلاکو خان خود ایک غار میں اس نے پناہ لینے کے لیے وہاں پر چھپا رہا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود چنگیز خان کی آل اولاد میں سے برقع خان کو مسلمان کیا اور اس طرح ان سے دین کی خدمت لی۔ علامہ اقبال نے اسی پر شعر کہا تھا، ہے عیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے عیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یعنی جس طرح سے چنگیز خان مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے پوتے کو برقع خان کو مشرف و اسلام کیا اور انہوں نے ارطغرل غازی اور سلطان رکن الدین بیبرس کے ساتھ مل کر اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کے لشکر کو شکست دی، یہاں تک کہ ہلاکو خان بالکل نیست و نابود ہو گیا اور اسلام الحمدللہ آج بھی باقی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور برقع خان کے متعلق آپ حضرات کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں کوئی دعائیہ جملہ ان کے لیے ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل الہند اسلامی ٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔